اچھا اچھا ہاں سمجھ ٹھنڈا ہے اچھا اچھا ہاں 20 منٹ ٹھیک رہتا ہے ٹھیک صرف بسم اللہ ٹھیک الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار رب العزت جل مجدہ اپنے فضل خاص کی رضا کے نیچے ہمیں محفوظ رکھے ہماری اعمال کی کمزوری کی وجہ سے یا کاہلی غفلت یا سستی کی وجہ سے یا نفس و شیطان کے اکسانے کی وجہ سے جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں رب العزت ان کو اپنے فضل سے معاف فرمائے ہم اس کے حضور التجا کرتے اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جس طرح تجھے پہچاننے کا حق ہے اس طرح نہیں پہچان سکے اور جس طرح تیری عبادت کا حق ہے اس طرح ہم ادا نہیں کر سکتے گویا ہمارے پاس تجھے دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کا عوض تجھ سے تلاش کر سکیں ہم صرف اپنا عجز اور اپنی انکسار اور تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں بشری تقاضوں نے اور انسانی تقاضوں نے ہمیں اس زمین پہ خوب گھیرا
اور خواہشوں نے ہمیں خوب بھگایا، تمناؤں اور آرزوؤں نے ہمیں خوب لتاڑا، اور شیطان اور نفس نے ہم سے دو دو ہاتھ کیے۔ یہ تیرا فضل ہی ہے کہ تیرا نام ہماری زبان پہ جاری ہے، اور یہ تیرا کرم ہی ہے کہ جب اپنے گناہوں اور خطاؤں کو کبھی رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں تو آنکھیں برس جاتی ہیں، اور شدت جذبات سے تیری رحمت اور تیرے فضل کے دامن سے لپٹنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ گزر گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی کبھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں مسلسل آگے بڑھاتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ رجب اور شعبان اور رمضان 3 ماہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مگر امت میں سے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ پے در پے مسلسل روزہ رکھے، اس لیے کہ وہ قوت نبوت تھی جس میں ملکیت کا بھی غلبہ تھا اور روحانیت کا بھی غلبہ تھا، جہاں بھوک لگنے سے مزہ سوا ہو جاتا ہے، اور جہاں پیاس کے بھڑکنے سے کوثر و تسنیم جھک کے ملنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ اور چیز ہے، تو ماہ مقدس رمضان آ رہا ہے، انفرادی طور پہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ بھی بہت کمال ہے، مگر نیکی کا جو اعلیٰ درجہ اجتماعیت میں ہے وہ انفرادیت میں نہیں، وہ انفرادیت میں نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ جو نیکی ہوتی ہے اس میں وساوس کا غلبہ ہوتا ہے، جی اس میں وساوس کا غلبہ ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پہ جو نیکی ہوتی ہے اس میں وساوس نہیں بلکہ رقت کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر مزید اپنے سجدے کو اور عجز و انکسار سے کرنا چاہتا ہے، اور ایک انسان جب کوئی بڑا خاص کر کے کسی نوجوان کو رکوع میں عجز و انکسار کے ساتھ جھکے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کاش میری جوانی بھی اس طرح گزرتی۔ اور جب کوئی بوڑھا اپنی کمزوریوں اور غفلتوں پہ بے بسی کے آنسو بہاتا ہے تو ساتھ کھڑا نوجوان کہتا ہے پروردگار اس پہ اپنا فضل و کرم فرما، مگر مجھے اس بے بسی تک مت لے جا کہ جہاں مجھے یوں اس طرح تیری بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پہ اتنی شدت سے ندامت ہو کہ میرا نفس کمزور ہو جائے۔ تو سو اجتماعی عبادت کا وقت آ گیا ہے، رمضان شریف۔ تو عبادت کرتے ہیں لوگ اور اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ عبادت کرنا اور
عبادت میں رنگ بھرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عبادت کرنا اور اس عبادت میں لذت کو، وہ لذت جو حجاب نہ بنے، وہ لذت جو حجاب نہ بنے، اس لذت کا حصول کہ جہاں انسان ہر کچھ بھول جائے سوائے اپنے مولا کے۔ اور یہ کیفیت ایک ساتھ کے لیے آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اور جو لوگ اس ایک ساتھ کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ اپنی عبادات کو، لذات کو، عبادات کو، اس میں محویت کو، اس میں خشوع کو اور اس میں خضوع کو فروغ دیتے رہتے ہیں، تاکہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے مولا کا جلوہ ان کے سامنے ہوتا ہے، تجلی صفات حق یا ذات حق یا اسماء حق ان کے سامنے ہوتی۔ تو سو اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پروردگار نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سارے ہادیوں کو چھوڑ دو، ایک ہادی کو پکڑ لو، سارے رہنماؤں کو چھوڑ دو، ایک رہنما کو پکڑ لو۔ اور وہ ایک ہادی، ایک رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا بس ان کی زندگی کو نمونہ بناؤ۔ تو زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، ایک زندگی میں عبادت اور ایک زندگی میں خدمت، دو پہلو زندگی کے جمع ہو جائیں تو خوبصورت حسین امتزاج بن جاتا ہے، یعنی عبادت اور خدمت۔ عبادت سے رب کی توجہ حاصل ہوتی ہے اور خدمت سے مخلوق کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ عبادت سے توجہ اور خدمت سے دعا۔ دعا کرنا اپنی زبان سے وہ ایک الگ بات ہے، مگر کسی دوسرے سے دعا لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ دوسرے سے دعا لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ دعا دینے کے طریقے کچھ جو صاحب زبان ہیں وہ الفاظ سے دیتے ہیں، جو صاحب زبان نہیں وہ تشکر و امتنان کا کوئی ذریعہ استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا انسان، آپ اس کی خدمت کریں گے تو خدمت کے عوض میں انسان اپنی زبان سے شکریہ کا اظہار کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک جانور آپ نے گھر میں ایک کتا پالا ہوا ہے، وہ آپ اس کی خدمت کریں گے کہ وہ اظہار زبردست قسم کی فرما برداری، حتیٰ کہ وہ آتے ہی آپ کے پاؤں کو چاٹنے اور چومنے لگتا ہے اور دم ہلانے لگتا ہے۔ یہ اس کی وفاداری کا اور خدمت کا وسیلہ ہے۔ باہر نکلتے ہیں آپ تو کچھ آپ نے مرغیاں یا چوزے رکھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ان کے سامنے جا رہا ہے، 10 آدمی باہر نکلیں گے وہ نہیں آئیں گے، مگر جو آدمی ان کے آگے دانہ ڈالتا ہے وہ جو ہی باہر نکلے گا وہ بھاگ کے اس کی طرف آ جائیں گے۔ یہ ایکسپیرینس ہے، یہ تجربہ ہے۔ گھوڑا مالک کی طرف دوڑ کے آ جاتا ہے، ہزار درجنوں انسان گھر والے گزرے وہ نہیں، مالک کی طرف
دوڑ کے آ جاتا ہے. اسی طرح بکری یا اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے, بھاگ کے آتی ہے آپ کی طرف. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ خدمت سے ہر چیز مسخر ہوتی ہے, خدمت سے ہر شے مسخر ہوتی ہے. ماں باپ کی خدمت کریں گے تو تسخیر کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں گے جی, اور مخلوق کی خدمت کریں گے تو دعاؤں کا اعلیٰ ذخیرہ حاصل کریں گے جی. حیوانات کی خدمت کریں گے, وہ زبان سے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, کچھ نہیں کہتے, مگر ان کے ہاں جو مسرت اور جو خوشی کی لہریں اٹھیں گی وہ براہ راست آپ کے دل تک پہنچیں گی. کسی پودے کے طرف آپ توجہ دے لیں, یہ بھی آپ ایکسپیرینس کر لیں, تجربہ کر لیں. ایک پودا آپ لگائیں, اس کے پاس آپ جاتے رہیں, اس کو ہاتھ لگاتے رہیں, چھوتے رہیں, زبان سے اس کے ساتھ پیار کی گفتگو کرتے رہیں. پودے کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کے توجہ دینے سے, آپ کے وہاں پاس جانے سے آپ کی محبت کی لہریں اس کے لیے بڑھنے کا, نکھرنے کا, چمکنے کا سامان بن جائیں. پیر صاحب تجربہ کرتے رہتے ہیں چونکہ انہوں نے ایکسپیرینس. اگر آپ کچھ دن ان سے توجہ ہٹا لیں گے, ٹھیک ہے, کوئی اور دیتا رہے اس کو پانی, کوئی اور کچھ بھی کرے, مگر وہ زرد پڑ جائے گا, کیونکہ ہر چیز سے مانوس ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے رسول کو اپنے آپ سے مانوس کریں, ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنے سے مانوس کریں, ٹھیک ہے. اس مانوس کا طریقہ میں اب آپ کو بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کی روشنی. یہ تمہید میں نے آپ کو بتائی, اور اب میں آپ کو کلام سناؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ سنیے یہ حدیث پاک. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کئی مرتبہ, مگر میں وہ الفاظ دہراؤں گا جو حدیث کے ہیں بذات خود, تاکہ ہمیں اور آپ سب کو برکت حاصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ, آپ بیان فرماتی انہا قالت فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرجف فؤادہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے, یعنی وہ پہلی وحی کے وقت جب آقا واپس آئے, فدخل علی خدیجہ, وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں داخل ہوئے. فقال زملونی زملونی فزملوہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ مجھے کمبل اوڑھاؤ, مجھے کمبل اوڑھاؤ. فزملوہ, حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین نے آپ کے اوپر کمبل اوڑھا دیا. حتی ذہب عنہ الروح, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کپکپی طاری تھی, جو خوف طاری تھا, وہ ختم ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ فقال لخدیجہ وأخبرها الخبر, تو آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ سارا ماجرا سنایا جو غار حرا میں آپ کے ساتھ پیش آیا. یعنی سب سے پہلے وہ سب کچھ جو رسول اللہ سے بیتا,
وہ آپ نے سب سے پہلی رازدان حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سنایا، اپنی زوجہ محترمہ کو۔ تو ثابت ہوا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ایک ایسا رشتہ اور ایک ایسا تعلق ہے کہ وہ دونوں آپس میں جو کچھ ان کو دکھ یا تکلیف یا خوشی یا مسرت ہوتی ہے اسے شیئر کرتے۔ اب فرمایا جب خبر دی تو حضور علیہ السلام کے الفاظ تھے لقد خشیت علی نفسی، اور فرمایا اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، چونکہ پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کو دیکھا اپنی آنکھ سے، پہلی بار جبریل امین تشریف لائے آپ کے سامنے، اس سے پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ حضور علیہ السلام کو خوف کیوں ہوا تو میں عرض کروں گا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنے ہی آسے سے کیا نہیں ڈر گئے تھے جی، کہ آسا آپ نے پھینکا جادوگروں کی طرف اور سارے جادو کے ان کو نگل کر جب واپس آیا ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے آسا تھا، پھینکا تو اژدہا بن گیا، اور جب نگل کے سارے سانپوں کو واپس اژدہا کی صورت میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے جی، کیا ہوا؟ ڈر گئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا لا تخف موسیٰ، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو یہ پھر آسا بن جائے گا۔ اب ذرا توجہ دیجئے، ایک ہے امر الہی، ایک ہے صورت امر الہی، ایک ہے اثر امر الہی، جس کو ہم کہتے ہیں امر الہی۔ اس امر کی صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس امر کا اثر جناب جبریل امین۔ اب اثر اور صورت کی اصل ایک تھی، مگر اب اثر ایک اور صورت میں قدرت کی طرف سے آیا۔ تو سامنے جیسے ہم نہیں دیکھتے کہ آپ اچانک جا رہے ہوں کہیں راستے میں یا اندھیرے میں، تو آپ کا بھائی ہی اچانک اندھیرے سے کہیں نکل آئے باہر، ایسے میں کیا ایک دم انسان کیا کرتا ہے تو خوف محسوس ہوا۔ لقد خشیت علی نفسی، فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں اب آپ کو وہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی۔ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین نے کہا، بہت پیارے جملے ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کاللہ واللہ لا یحزیک اللہ، اے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کا خدا کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ قسم کھا کے فرمایا کاللہ واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، آپ کا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ توجہ دیجئے، بات حضرت خدیجہ الکبریٰ فرما رہی ہے۔ کیوں؟ رسوا کون ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تو آپ کا رب کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ نہیں، فرمایا کیوں نہیں کرے گا؟ 5 باتیں یاد رکھنے کی ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا۔ 5 باتیں یاد رکھیں۔ کاللہ واللہ لا یحزیک اللہ ابدا،
آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ہمیشہ کے لیے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس لیے انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ انتہائی صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یا رسول اللہ آپ انتہائی صلہ رحمی کرنے والے ہیں. صلہ رحمی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بلڈ ریلیشن، خونی جو رشتہ دار ہیں، چاہے دشمن بھی ہوں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس ماحول میں تھے، چچے تھے یا دیگر تھے، وہ کفر میں بھی مکمل تھے اور دشمنی میں بھی مکمل تھے. تو فرمایا انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ کا خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے. آپ اپنے عزیزوں کا، پڑوسیوں کا، خاندان والوں کا، چاہے وہ کافر بھی ہوں تو بھی آپ ان کا کیا کرتے ہیں؟ خیال رکھتے. ایک بات معلوم کیا ہوا؟ رسوائی کا سبب قطع رحمی بھی بنتی ہے. صلہ رحمی جس انسان کے اندر ہے وہ کبھی رسوا، اور رسوائی کا آغاز اپنوں سے ہوتا ہے. رسوائی کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ اپنوں سے ہوتا ہے. آپ کے گھر میں، آپ کے کردار سے، آپ کے کریکٹر سے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، پھر آپ کے بھائی، پھر آپ کی بہنیں، وہ آگاہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، ان کے عمل سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگوں کا عمل کیسا ہے. جی، ان کے عمل سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بڑوں کا عمل کیسا ہے. وہ اگر زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، آپ سمجھ گئے نا میری بات، تو ان سے معلوم ہو جائے گا کہ جو بڑے بزرگ ہیں ان کے اعمال اور ان کا کردار کیسا ہے. فرمایا انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے. خون کے رشتہ داروں سے آپ ہمیشہ کے لیے پیار سے پیش آتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے؟ دوسری بات فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، یا رسول اللہ آپ خود کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، ہمیشہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے. سبحان اللہ. جی، جو آدمی کسی پہ بوجھ بنا رہے وہ کسی نہ کسی وقت رسوائی کا سبب بن جاتا ہے. یہ ایکسپیریمنٹ ہیں زندگی کے تجربات کے، آپ اس کو دیکھیے. دوسری بات کی کہ یا رسول اللہ آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خود تو کسی پہ بوجھ بنتے ہی نہیں. خود تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ 3 دن تک گھر میں بھوکے رہتے ہیں، اور کچھ ملا تو وہ پہلے تقسیم کیا اور کچھ بچا تو کھایا. یہ تو آپ کی حالت ہے. ایسی حالت والے کو خدا کب رسوا کرتا ہے؟ توجہ دے دیجیے. 2 چیزیں، دوسری بات بیان فرمائی. تیسری بات فرمائی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ محتاجوں کے کام آئے. ذرا اندازہ لگائیے اس اپلے جملے کو، دیکھیے کہ یا کاللہ واللہ لا یحزک اللہ ابدا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، قسم کھا کے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے. نمبر 3 آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ چوتھی چیز وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، یا رسول اللہ آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں،
مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ نمبر 5 وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور رائے حق کے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 چیزیں بیان فرمائی۔ گویا ہمیں بتانا یہ مقصود تھا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، جو دوسروں کے اوپر بوجھ نہیں بنتا بلکہ دوسروں کے بوجھ اٹھاتا ہے، جو محتاجوں کے کام آتا ہے، جو مہمان نواز ہے اور مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جو مصیبت اٹھاتے ہیں لوگ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اب آپ سمجھ گئے ایسا شخص کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ یہ 5 چیزیں جس کے اندر بھی موجود، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر راتوں کو اٹھ کے نفل نہیں پڑھ سکتے تو ان میں سے کوئی چیز ضرور اپنے اندر پیدا کریں۔ یعنی الطرائق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ کی طرف جانے والی اتنی راہیں ہیں جتنی مخلوقات سانس لیتی ہے۔ جو رات تجھ پہ انتہائی مشکل ہے تو اس پہ کیوں پڑھتا ہے؟ جو آسان ہے اس پہ چل، جو آسان ہے اس پہ چل، تاکہ مشکل راہ بھی تیرے اوپر آسان ہو جائے، مشکل راہ بھی تیرے اوپر کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اب آپ نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی اور آپ ان 5 چیزوں کو یاد رکھیں گے، اور ان 5 چیزوں کو میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز صلہ رحمی، یعنی بہن بھائی، چچے تائے، دوست احباب آپس میں صلہ رحمی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا، یہ کریں گے تو اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کریں گے تو اللہ، بعض اوقات انسان کے اندر ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے کہ جی وہ میرا بھائی مجھے ملنے نہیں آیا، وہ نہیں آتا جی، ہم جب بھی جاتے ہیں تو کوئی عزت نہیں ہوتی، گئے اور واپس آ گئے، کئی بار کوشش کی ہمیں عزت اور احترام نہیں ملتا جی، اور اگر تجھے 100 بار بھی وہاں سے احترام نہیں ملا تو تجھے 1000 بار رب کے ہاں احترام حاصل ہو گیا، چونکہ وہ ایک نیکی پہ 10 نیکیاں ضرور دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم بار بار اپنے ناراض دوست کو راضی کرتے رہیں، خوش کرتے رہیں، اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ نہیں آتا یا وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، ایسا نہیں ہے، وہ ہے اور تو ہے۔ جو برائی تو اس کے اندر تجھے بری لگتی ہے وہ تو اپنے اندر کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ جو برائی اس کے اندر تجھے بری لگ رہی ہے، جس سے تجھے نفرت ہے، وہ تو کیوں اپنے اندر پیدا کرنا لگ رہا ہے؟ اس کے اندر تو وہ بری ہے، تیرے اندر آ کے وہ کس طرح اچھی ہو سکتی ہے؟ لہذا کوشش کرو کہ اللہ کے دین کو اللہ کے دین کے طور پہ سمجھو، اور اس کے رسول کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ سمجھو۔ اب دوسری چیز فرمائی، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ آپ؟ بوجھ اٹھانا دوسروں کا کیا مطلب؟ کو گٹھڑی لے کے اٹھانا نہیں، مطلب بھوکا ہے اس کے لیے آپ نے بڑے پیار سے گفٹ بنا کے بھیج دیا، ایک کھانا بنا کے بھیج دیا۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ یہ ہے، مجھے رب العزت نے لذیذ کھانے کی توفیق بخشی ہے، اس بیچارے کو مہینے میں ایک بار بھی ایسا کھانا نہیں کر سکتا، تو آپ نے بہت خوبصورت گفٹ بنا کے ہفتے میں یا 2 ہفتے میں یا مہینے میں اس کے بچے کو بھیج دیا، ان کے بچوں کو بھیج دیا۔ وہ کھائیں گے،
دعا دیں یا نہ دیں، ان کا ذہن آپ کے لیے صاف ہوگا، پروردگار کی رحمت آپ کے قلب پہ برسنا شروع ہو جائے۔ یہ صاف ظاہر سی بات ہے۔ وہ جو دوسرے نہیں کھا سکتے تم کھا سکتے ہو، تم وہ ان کو کھلاؤ۔ وہ جو دوسرے نہیں پہن سکتے تم پہن سکتے ہو، تم اپنے پہنے گئے سے تھوڑا کم کر کے ان کو وہ پہناؤ۔ اس سے وہ بھی خوش ہوں گے اور تمہارا رب بھی خوش ہوگا۔ پھر فرمایا محتاجوں کے کام آؤ۔ محتاجوں کے، اگر ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے تو مقصد صرف خدمت بنتا ہے۔ مقصد صرف کیا بنتا ہے؟ خدمت۔ مہمانوں کی ضیافت، مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں مہمان کو میں بھیجتا ہوں اسے پسند کرتا ہوں، میرا پسندیدہ گھر ہے جس کے ہاں میں مہمان کو بھیجتا ہوں۔ اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے عالیہ کے متعلق، چونکہ یہ اگلا جو رمضان ہے اس کی بیس درست کر لیں ہم، تاکہ اس وقت نیکیاں جمع ہوں گی، وہ جمع رہیں، وہ ضائع نہ ہو جائے، یعنی وہ ہم جمع کر لیں، محفوظ کر لیں، ضائع نہ ہونے دیں، یہ اس کی استقبال کی گویا تیاری کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی یہاں پر فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اخلاق میں حضور کا کوئی ثانی نہیں۔ پھر ابو ہریرہ کی حدیث یہ آپ کے سامنے انہوں سے جو روایت ہے وہ سناتا ہوں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فتح مکہ کے موقع پہ کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دار ابی سفیان، چونکہ جب مکہ شان و شوکت سے فتح ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ جب فوجیں فتح کرتی ہیں کسی ملک کو تو اس کا کیا حشر کرتی ہے جی؟ ان کے مال کا، ان کی جان کا، ان کی آبرو کا۔ جنگ جیتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، جنگ کے بعد کی حالات کو پرامن رکھنا وہ مشکل کام ہے۔ انقلاب لانا مشکل کام نہیں ہے، انقلاب کے ثمرات کو کنٹینیو رکھنا یہ مشکل ترین کام ہے۔ نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے، کہ وہ جو آپ نے کی ہوئی ہے وہ بچی رہے، اس کا نور، یہ مشکل کام ہے۔ فرمایا جب مکہ فتح ہوا اور حضور علیہ السلام فتح مکہ کے دن 1,00,000 سے زائد اصحاب یعنی افواج تھی، وہ اس کو لے کر جب مکہ میں پہنچے، آگے جو کفار تھے جو حضور علیہ السلام کے دشمن تھے، انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ بھی وہ کچھ ہوگا جو ہم ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں جی۔ مگر حضور علیہ السلام نے زبردست جرنیل تھے، زبردست طاقت کے مالک تھے، خدائی قوت کے امین تھے۔ آپ نے فرمایا سنو سنو، من دخل دار ابی سفیان، ابو سفیان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ توجہ دیجیے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو رسول کو شہید کرنے کے لیے تلاش کیا کرتا تھا جی، اور اس سے پہلے بات بھی کوئی نہیں ہوئی تھی، نہ اس سے پہلے وہ اسلام لائے تھے، اسلام تو فتح مکہ کے بعد تشریف لائے ہیں، مگر
ابھی فرمایا من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ایک بات سنیے. دوسری بات ومن الق السلاح فهو آمن، جو ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے؟ جو ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تیسری بات ومن اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنا دروازہ بند کر دے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. اب ذرا توجہ دیجیے. سبحان اللہ. فتح ہو کر کے مکے میں داخل ہوا جا رہا ہے، اعلان فرمایا جا رہا ہے ابو سفیان کے گھر جو داخل ہو گیا اس کو کچھ نہیں کہتے ہم. جی اسلحہ پھینک دیا جس نے اس کو کچھ نہیں کہتے ہم. گھر کا دروازہ بند کر دیا جس نے اس کو کچھ نہیں کہتے ہم. ایسا کوئی جرنیل کائنات ہمیں دکھا تو دے، ایسا کوئی فاتح کائنات ہمیں دکھا تو دے. پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسا فاتح دکھا دے. نہیں دکھا سکتی تاریخ انسان، اس لیے کہ اس جرنیل کا، اس سپہ سالار کا، اس زبردست قسم کے فوجی جرنیل کا مقصد انسانیت کو کچلنا نہیں تھا، انسانیت کو انسانی دائرے میں لانا تھا، اعتدال میں لانا تھا، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ تھا. اب یہ حدیث پاک بھی آپ نے سنی تو اس سے آپ کو معلوم ہو گیا، اس حدیث سے کیا سبق حاصل ہوا کہ جو لوگ جان کے دشمن تھے یا جان کے بھی دشمن ہوں تم ان کو بھی معاف کرتے رہو. ٹھیک ہے؟ اور تمہارے پاس اسلحہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تم دوسرے کی جان لے سکتے ہو، مگر تم اس اسلحہ، اس طاقت اور اس قوت کو استعمال نہیں کرتے کہ دوسرے کی قیمتی جان کو ہم ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز جو بیان فرمائی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے اندر، اسی حدیث میں وہ ارشاد فرمایا کہ من اغلق الباب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دروازہ بند کر دے، گویا اس کی نیت کا بھی، اس کی شرافت کا بھی معلوم ہو جائے گا. جس کا دروازہ بند رہتا ہے، جس کا دروازہ بند رہتا ہے اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کردار کا کیسا ہے، سیرت کا کیسا ہے، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. گویا دروازہ بند کر دو، باہر نہ نکلو. تو یہ اب آخری حدیث آپ کو سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اسیروں کے ساتھ کیسا تھا. کس کے ساتھ؟ اسیروں کے ساتھ کیسا تھا. یہ حدیث بھی آپ سنیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو رسول فرما گئے اس میں بہت کچھ ہے. فرمایا نبی ہریرہ، یہ حدیث بھی بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے. ابعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں پہ مشتمل ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا. سواروں پہ، کچھ سواروں پہ مشتمل ایک لشکر کدھر بھیجا؟ نجد کی طرف. فجاءت برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامۃ بن اسال، کہ وہ ایک سوار کو پکڑ کے قیدی بنا کے لائے، اس ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے. فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، جب ان قیدی کو لائے تو انہوں نے کیا کیا، ان قیدی کو یعنی ثمامہ بن اسال کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ ایک ستون سے باندھ دیا، قیدی کو باندھ دیا. اب اگلی بات سنیے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا حضور باہر تشریف لائے. فقال ما عندك یا ثمامہ، حضور تشریف لائے اور پوچھا
ثمامہ تمہارا کیا گمان ہے کہ ہم تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کیا سوچتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ جواب دیتے ہیں، وہ بھی سنیے۔ فقال عندی خیر، میرا گمان اچھا ہے، میرا گمان اچھا ہے۔ یا محمد ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک قتل کے مستحق کو قتل کریں گے۔ اگر یعنی آپ نے مجھے قتل کر دیا تو میں مستحق ہوں اس چیز کا کہ آپ مجھے قتل کر دیں، چونکہ میں نے جو فعل کیا ہے اس کی سزا یہی ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ قیدی کا۔ قال ان خیر یا محمد ان تقتلنی تقتل زاد من فإن تنعم علی شاکر، یا رسول اللہ اگر احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، یعنی اگر احسان ہوگا تو میں شکریہ ادا کروں گا، گویا میں شکر گزار ہوں گا۔ دو باتیں، وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر زر فدیہ چاہتے ہیں تو جتنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں آپ۔ تین صورتیں اس نے بیان کی کہ میں قابل قتل ہوں۔ حضور نے جب فرمایا نا کہ ما عندک، تو کیا سوچتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یا کیا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا، آگے سے ثمامہ نے جواب دیا، اس نے قیدی نے جواب دیا، یا رسول اللہ اگر قتل کریں گے تو میں مستحق ہوں اس چیز کا کہ مجھے قتل کر دیا جائے، اور اگر مجھے معاف کریں گے تو میں شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے۔ اور پھر آگے فرمایا اگر مال اور زر اور فدیہ لے کر چھوڑیں گے تو فرمایا جتنا چاہیں گے آپ دے دیں گے۔ اب اگلے لفظ سنیے، فَتَرَكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، حضور علیہ السلام یہ جملے کہہ کر اور یہ جملے سن کر واپس چلے گئے۔ اگلے دن لوٹ کر آئے، اگلے دن پھر لوٹ کر آئے۔ ثم قال له ما عندك یا ثمامہ، قال ما قلت لك، یا رسول ثمامہ تمہارا کیا گمان ہے؟ کہا وہی جو میں نے آپ سے کل عرض کر دیا تھا، جی وہی جو آپ سے میں نے کل عرض کر دیا تھا۔ پھر حضور تشریف لے گئے، تیسرے دن پھر تشریف لائے، پھر پوچھا یا ثمامہ ما عندك، تیرا کیا گمان ہے؟ آپ نے اس کے ما قلت لك، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقال اطلقوه ثمامۃ، فرمایا آپ نے حکم دیا ثمامہ کو چھوڑ دو، اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ کھولا، اگلے لفظ فانطلق الى نخل قریب من المسجد، کھولا تو مسجد کے قریب ہی ایک کھجور کا درخت تھا، اس کھجور کے درخت کے ساتھ جا کے وہ کیا ہوا؟ کھجور اس کے قریب چلے گئے، فاغتسل، وہاں جا کے غسل فرمایا، وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا؟ غسل کیا۔ ثم دخل المسجد، پھر مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توجہ دیجیے، یہ جملہ کہا اور پھر اگلے جملے سنیے اور پھر سر جھومیے کہ کیا کہتے رہے وہ رسول۔ یہ جملے کلمہ شریف پڑھا، کلمہ پاک پڑھنے کے بعد پھر اگلے جملے سنیے، بہت غور سے سنیے۔ ذرا یہاں پہ دیکھیے حضور نے ان کو کیا دعوت دی تھی، ذرا دعوت بتائیے ذرا مجھے یہاں پہ حضور نے ان کو کوئی احسان کیا تھا ان کے اوپر؟ نہیں، یہاں حضور علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی یا رسالت کی دعوت دی یا کسی اور چیز کی؟ نتھنگ کا، کچھ بھی نہیں۔ اب سنیے، ذرا سنیے،
جو اب ثمامہ نے کہا وہ سنیے، یعنی اسلام لے آئے اپنی مرضی سے، حضور نے کچھ نہیں فرمایا، فن تعالیٰ کا چھوڑو جائے، بھیج دیا، مگر وہ باہر نکلے، غسل کیا، اب آئے اور جا کے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب جملہ اگلا سنیے، واللہ ما کان علی الارض وجہا ابغض الی من وجہک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی صورت مجھے آپ کی صورت سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھی۔ یہ جملہ سنیے، ثمامہ جس کو حضور نے فرمایا جاؤ چھوڑو، جملہ اب نہ کہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے بات کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں واللہ ما کان علی الارض وجہا ابغض من وجہک، یا رسول اللہ محمد، روئے زمین پر کوئی صورت مجھے آپ کی صورت سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھی، یعنی جتنی نفرت مجھے آپ کے چہرہ دیکھنے سے تھی، اس سے زیادہ مجھے کسی اور شے سے نفرت۔ یہ جملہ کہہ رہا ہے بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اب پھر سنیے، اللہ غنی، لیکن اب کی صورت کیا ہے؟ فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، یا رسول اللہ اب میری نظر میں آپ کی صورت سب سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے، اب میری نظر میں آپ کی صورت سب سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔ مجھے بتاؤ کتنی دیر میں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی واعظ کیا، کوئی خطبہ دیا، کوئی تقریر کی، کوئی عمل کیا، کیا کیا؟ توجہ دیجیے میری بات کی طرف، کچھ ہے وہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، یا رسول اللہ کچھ دیر پہلے آپ کے چہرے سے شدید نفرت تھی، اب روئے زمین پہ آپ کے چہرے جیسا کوئی چہرہ لگتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ دوسرا لفظ سنیے پھر، واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، کوئی دین بھی مجھے آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت۔ فاصبح دینک احب الدین الی، بس اب آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس میں کیا کیا؟ یعنی عمل کیا ہوا؟ قیدی تھا، آکے باندھ دیا، پھر باندھا رہا 3 دن، اور 3 دن باندھنے کے بعد پھر پوچھا تو کیا گمان کرتا ہے کیا کریں گے ہم تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا قتل کریں گے تو مستحق ہوں اس کا، چونکہ میرا فعل ایسا ہے، اور اگر آپ فدیہ لے کے چھوڑ دیں گے تو وہ بات اچھی ہے، اور اگر آپ جو ہیں آزاد کر دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اچھا، اب جملہ یعنی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انتہائی ناپسند تھا مجھے، اب آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت کسی کا چہرہ، آپ کا دین انتہائی ناپسند تھا مجھے، اب آپ کے دین سے زیادہ کسی کا دین بھی پسند نہیں، آپ کے دین سے زیادہ کسی کا دین بھی ناپسند نہیں تھا، اب کوئی دین آپ کے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ غنی، اب سنیے، واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، یا رسول اللہ آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شہر بھی مجھے نہیں تھا۔ فاصبح بلدک احب البلاد الی، یا رسول اللہ اب آپ جیسا خوبصورت بھی کوئی نہیں، بلدک احب البلاد الی، یا رسول اللہ اب آپ جیسا خوبصورت بھی کوئی نہیں، یا رسول اللہ اب آپ کے دین
جیسا خوبصورت دین بھی کوئی نہیں، اور یا رسول اللہ اب آپ کے شہر جیسا خوبصورت شہر بھی کوئی نہیں۔ ہم توجہ دیجیے، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا یہ ہے وہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا تھا، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا ہو ابی و امی و جسمی و روحی۔ یا رسول اللہ کون سا کرم ہے جو آپ نے ہم پہ نہیں فرمایا؟ یا رسول اللہ کون سا مقام ہے جو آپ نے ہمیں نہیں بخشا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک حدیث، یہ حدیث سنا رہا ہوں کیونکہ حدیث سننے میں رسول کے چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، قربان جائیے رسول اللہ پہ آپ کے جملے، یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کنت ادعو امی الی الاسلام، میری ماں مشرکہ تھی، میری ماں مشرکہ تھی، کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکہ، میری ماں مشرکہ تھی اور میں انہیں دعوت اسلام دیا کرتا تھا۔ فدعوتها یوما فاسمعتنی فی رسول اللہ ما اکرہ، پھر ایک دن میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے کچھ جملے کہے جس نے میرا دل توڑ دیا، جو مجھے ناپسند ہوئے۔ میری ماں تھی، میں دعوت دے رہا تھا، کچھ ایسے کلمات کہہ گئی میری ماں میرے آقا کے بارے میں، میرے رسول اللہ کے بارے میں، ماں اکرہ ہو، تو مجھے بڑے ناگوار گزرے وہ مجھے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ سنو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ فآتیت رسول اللہ فانا ابکی، میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں رو پڑا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں رو پڑا۔ فآتیت رسول اللہ فانا ابکی، میں رو پڑا، قلت یا رسول اللہ ادعو، قلت یا رسول اللہ ان کنت ادعو امی الی الاسلام فتاب علی، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلایا، جب بلاتا ہوں تو وہ انکار کر دیتی، جب میں بلاتا ہوں ان کو اسلام کی طرف وہ، آج کی بات کیا ہوئی یا رسول اللہ؟ فدعوتها اليوم فاسمعتنی فیکا ما اکرہ، یا رسول اللہ آج کی بات یہ ہوئی کہ آج میں نے پھر ان کو دعوت دی تو انہوں نے پھر کچھ ایسے کلمے کہے آپ کے لیے کہ میرے دل میں پھر یا رسول اللہ بہت درد ہوا، میں بہت دکھی ہو گیا یا رسول اللہ، ما اکرہ جنہوں نے مجھے پھر ستا دیا جو مجھے اچھے نہیں لگے۔ پھر عرض کرنے لگے، کیا عرض کرنے لگے؟ فدع اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، یا رسول اللہ اب دعا فرما دیجئے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے، یا رسول اللہ اب ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا فرمائی دیجئے یا رسول اللہ۔ اب اگلے جملے سنیے، قربان جائیں قربان جائیں قربان جائیں، اگلے جملے سنیے، جملہ کیا ہے؟ جب ابو ہریرہ کی اس بے بسی کو سنا، پہلی بار روئے، پھر رو کے پھر دوسری بار اس کے یا رسول اللہ، پھر اسلام کی دعوت دی، پھر جب اسلام کی بات کہوں تو آپ کے لیے وہ ایسے کلمے کہتی ہیں میرا دل دکھ جاتا ہے یا رسول اللہ اب رہا نہیں جا رہا مجھ سے، فدع اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، یا رسول اللہ اب دعا فرما دیجئے کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ یہ جملے جب کہے آئے کیا بات، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا کیا؟ اللہم اہدے ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، بس یہ دو لفظ، اللہم اہدے ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اب اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، فخرجت
فسمعت مستبشرا، ابو ہریرہ کہتے ہیں جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے آپ کی زبان سے ابھی اختتام پذیر نہیں ہوئے تھے کہ میں گھر کی طرف دوڑ پڑا تاکہ میں دیکھوں کہ رسول کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، اے ہماری جانیں اور ہماری روحیں اور ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں، ہماری کائنات کل یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دعا جب فرما دی اور دعا فرمائی تو اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، خدایا ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ فخرجت مستبشرا، آپ کی دعا سنتے ہی فخرجت مستبشرا بدعوت النبی اللہ، فرمایا آپ کی دعا سنتے ہی میں خوش ہو کر گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ اللہ اگلے جملے سنیے، فلما جئت فصرت الى الباب، میں جب گھر پہنچا دروازہ دیکھا، فاذا هو مجاف، دیکھا تو دروازہ بند ہے۔ میں جب گھر پہنچا تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ فسمعت امی خشف قدمیہ، میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو آواز دی ابو ہریرہ ٹھہرو۔ فقالت مکانک یا ابا ہریرہ، دروازہ تھا بند، میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سنی تو فرمایا یا ابو ہریرہ مکانک، ٹھہرو ٹھہرو ابو ہریرہ، باہر ٹھہرو۔ فسمعت خدخدۃ الماء، میں نے پانی کی آواز سنی۔ قال فاغتسلت ولبست زرعها وعجلت عن خمارها، میں نے پانی کی آواز سنی، انہوں نے غسل کر کے کرتا پہن لیا مگر جلدی میں اوڑھنی سر پہ اوڑھنا بھول گئی، جلدی میں اوڑھنی سر پہ اوڑھنا بھول گئی۔ اللہ غنی، تو کیا کیا؟ فتحت الباب ثم قالت، دروازہ کھولا اور دروازہ جو ہی کھولا ثم قال یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے ابو ہریرہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول، اس کے بندے اور اس کے محبوب ہیں۔ کلمہ پڑھا۔ اب ابو ہریرہ کو دیکھیے، کالا ابھی ان سے بات نہیں ہوئی، ادھر دعا ہوئی تو گھر بھاگا، باقی ٹھہر کے کوئی اور بات، پتا تھا رسول کی بات سے جو زبان سے جو بات نکل گئی فاوحا الی عبدہ ما اوحی، وہی ہوتا ہے جو رسول کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب رسول کی زبان سے نکل گیا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، جب رسول کی زبان سے نکل گیا ابو ہریرہ سپیڈ لگا کے فوری بھاگے گھر کہ میرے نبی کی دعا گھر پہنچ گئی ہوگی، آسمانوں سے قبولیت پا کر گھر میں پہنچ گئی ہوگی۔ اب جب ادھر دیکھا فتحت الباب، ماں نے غسل کیا اور بے چینی میں لباس پہنا، اوڑھنی بھول گئی چونکہ پتا تھا بیٹا ہی آ رہا ہے، کوئی اور اس گھر میں غیر محرم نہیں آتا۔ آواز دی اور رسول اللہ پہ ایمان لائے۔ اب ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، میں ماں کا کوئی شکریہ ادا کرتا یا میں انہیں کچھ کہتا یا ان کو کچھ کہتا، فرما قال فراجعت الی رسول اللہ، مجھے ماں یاد ہی نہیں رہی، میں دوڑا رسول اللہ کی طرف، مجھے ماں یاد نہیں رہ گئی، میں دوڑ پڑا اپنے رسول کی طرف۔
میں دوڑ پڑا اپنے ماں باپ کی طرف، میں دوڑ پڑا اپنے ملجا کی طرف، میں دوڑ پڑا اپنے حبیب کی طرف. ہائے 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 ہائے. فرجعت الى رسول اللہ فآتیتہ وانا ابکی. جاتے ہوئے بھی میں رویا، اب آتے ہوئے بھی رو رہا تھا، مگر جانے کا رونا اور تھا، آنے کا رونا اور ہے. آنے کا رونا، جانا جب میں بارگاہ محمدی میں گیا وہ رونا غم کا تھا، جب اب لوٹ کے جا رہا ہوں تو یہ رونا خوشی کا ہے. آنسو پہلے بھی نکلے اور آنسو اب بھی نکل رہے ہیں، مگر وہ پہلے بیماری تھی، اب کے آنسو شفا بن گئے، اب کے آنسو شفا بن گئے. کہنے کے قال فرجعت الى رسول اللہ فآتیتہ وانا ابکی من الفرح. میں حضور کے پاس آ کے رو پڑا، خوشی سے رو پڑا. اللہ غنی اللہ غنی. قال قلت یا رسول اللہ، اور میں نے کیا اللہ کے رسول، ابشروا قد استجاب دعوتک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشخبری قبول فرمائیے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. جی. فہدا ام ابی ہریرہ، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت بخشی. آپ نے یہ سن کے کیا فرمایا؟ اللہ علیہ نبی پاک نے یہ سن کے کیا فرمایا؟ فحمد اللہ. نبی پاک نے یہ سن کر اپنے اللہ کی حمد بجائی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. فحمد اللہ واسنا علیہ خیر. آپ نے اللہ کی حمد بجا لائی، اللہ کا شکر ادا فرمایا، اس کی حمد کی اور کلمات خیر فرمائے. آپ ان ساری چیزوں سے مجھے آج کی اس مجلس میں آپ کو خلاصے کے طور پہ یہ کہنا ہے کہ ہم کائنات میں اللہ کے قرآن وہ موجود ہے الفاظ کی صورت میں، اور اس کے معانی موجود ہیں رسول اللہ کی صورت میں، اور اس کے معانی موجود ہیں اللہ کے دوستوں کی صورت میں. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جل جلالہ کے، اور یہ کرو جو رسول اللہ فرماتے ہیں. روزے، نمازو، روزاؤ، قربانیو، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ سب جب باقی ہے تو ہمیں بھی باقی ہو جانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.